میں ذرا تو آتا ہوں عفنان صاحب، یہ کمال نہیں ہے ہم سب پارلیمانی نظام، پارلیمانی جمہوریت اس کی بات کرتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا، آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کے والد صاحب پارلیمانی سیاست میں ایک گھاگ انسان، آپ خود، یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ وہ کمیٹیز کے تھرو، اور یہ جو اصل مسئلہ ہے ٹی وی پہ تو لوگوں کو کاروائی نظر آتی ہے، جب دھواں دار تقریر ہوتی ہے لائیو کٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پی ٹی وی پہ چلتا رہتا ہے. اصل تو جو کام ہے ریفارمز کا اگر ہونا ہے تو یہ قائمہ کمیٹی، اس کی سب کمیٹی، یہ سب سے ہونا ہے. اگر اس میں سب کمیٹی بنی ہے اور وہ کنوینر جو ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ رپورٹ میں نے بنائی ہے 1 سال سے اسپیکر آفس میں پڑی ہوئی ہے کہ ایوان میں پیش کرو، اور وہ پیش ہی نہیں ہو رہی، تو سر پارلیمانی نظام کا تو پھر کیا فاتحہ ہو گیا، کیا ہوا پھر عفنان بھائی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک رپورٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی معاملات ایسے ہیں جو ڈیلے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹری کیا کہتے ہیں سسٹم کے اندر، جی اور اس میں کوئی بلز وغیرہ بھی بعض اوقات ڈیلے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک انہرنٹ ایک فلا ہے جس کو ہمیں ریزالو کرنا چاہیے. اس کے اوپر ماضی میں کچھ ایسے سیاستدان رہے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا، رضا ربانی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا اس کے اوپر. تو لیکن اب یہ ایک ایشو ہے کہ اس طرح میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک رپورٹ جو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، کنوینر نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر لیا، اس کو رپورٹ کو لے کرنا چاہیے ہاؤس میں، اور ہاؤس کو اس کے اوپر اپنا ویو دینا چاہیے. لیکن اب بدقسمتی سے یہ اور نہیں ہوا. رپورٹ تو اب کتنی یہ خطرناک ہے بھائی، یا تو امجد صاحب سامنے بیٹھے نا، آپ ایکسپوز کریں کہ بھائی آپ نے جھوٹ لکھا ہے رپورٹ میں، اور اگر سچ ہے یہ رپورٹ کہتی ہے نو ہاسپٹل ان اسلام آباد ہیز اے ویلڈ لائسنس، IHRA کا رجسٹریشن بورڈ ہی فنکشنل نہیں ہے، پرائز ڈٹرمنیشن کمیٹی بنی ہوئی ہی نہیں ہے، اسمال کلینکس اور میٹرنٹی ہومز آر فاؤنڈ ٹو بی آپریٹنگ وداؤٹ ریگولیٹری اوورسائٹ اینڈ واٹ ناٹ، 500 اور چیزیں. اس میں سارا جواب ہے کہ یعنی اگر واقعی یہ حالات ہیں تو واقعہ ہونا چاہیے جو کل والا ہوا ہے، ٹھیک ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے، اور بھی ہونا چاہیے پھر تو، یا تو یہ رپورٹ جھوٹ ہے، ورنہ کل جیسے واقعات ہونے چاہیے پھر. عفنان صاحب دیکھیں کل جو واقعہ ہوا ہے وہ تو بہت ہی افسوسناک ہے، اور بہت ظاہر ہے اس کے اوپر پوری ہماری پارٹی، پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے. لیکن اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سیریس فلاز ہے سارے سسٹم اور اس پروسیس کے اندر، اور اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. بعض اوقات بہت بڑے سانے ہی قوم کو جو ہے وہ جگاتے ہیں. تو اب یہ میرا خیال ہے ایک موضوع وقت آ گیا ہے، اور اس کے اوپر جو کمیٹی ہے وہ اپنی رپورٹ دے دے گی، اور جو بات ہے وہ قوم کے سامنے پوری آ جائے گی، یہ چھپ نہیں سکتی. لیکن لوگ یہ اور سوچ تو رہے ہوں گے نا کہ نئی کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار ہو رہا ہے، پرانی والی سال سے پڑی ہوئی تھی، کسی نے لفٹ نہیں کرائی. یہ دیکھیں یہ جو کنوینر ہے نا اس کی کمیٹی کا، ان کو یہ بات جو ہے وہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کرنی چاہیے پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر کہ اس طرح میری جو ہے اس طرح رپورٹ نہیں آ رہی. یہ تھوڑی اس طرح کچھ 1-2 دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، تو وہ پھر آپ کو خود اس کو کرنا پڑتا ہے. بالآخر انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا سہارا لے کے خط لکھ دیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ سر دیکھیں مہربانی کریں یہ حالات ہیں. نہیں دیکھیں حالات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر حالات اگر اچھے ویسے ہوتے امجد بھائی بتا دیں امجد صاحب آپ نے فلور آف دا ہاؤس میں کبھی کیوں نہیں کی یہ بات کہ جی میں نے رپورٹ دی ہے؟ اچھا جب ہم کمیٹی کو کنڈکٹ کر رہے تھے ہم پہ بہت زیادہ پریشر تھا، جس طرح میں نے بتایا پہلے، اور پریشر جو تھا صرف اسی وجہ سے تھا جو چیئرمین صاحب تھے بڑے ریسورسفل اور بڑے انفلوئنشل بندے ہیں، پولیٹیکلی اور اے پولیٹیکلی دونوں لحاظ سے. میرے خیال میں جو 1 سال تک یہ رپورٹ وہاں پہ پڑی رہی صرف اسی وجہ سے کہ میرے خیال میں وہ انفلوئنس کر گئے، کیونکہ ہم کمیٹی سے نکل گئے رپورٹ بنا کے. آپ نے ذاتی طور پر دباؤ کا سامنا کیا ہے اس رپورٹ کی تیاری کے دوران؟ بالکل ہم نے کیا ہے، اور میں رپورٹ بنانے میں جو انہوں نے جس طریقے سے بہت پولیٹیکل اینڈ اے پولیٹیکل، میں اب اوپنلی یہاں پہ نہیں بتا سکتا. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ، تب سے میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اتنا پریشر برداشت کیا، اور کمیٹی کے ممبرس کو بھی پتہ ہے جو ہمارے ساتھ کمیٹی کے ممبرس تھے، بوتھ فرام گورنمنٹ پارٹیز اینڈ اپوزیشن پارٹیز، سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کمیٹی کو کنڈکٹ کرایا. اب بات یہ دیکھیں بجائے اس کی کہ ہم اور کمیٹیز، ہم بدقسمت قوم اسی وجہ سے ہے کہ ہم پرو ایکٹیولی نہیں سوچتے، ہم ری ایکشنری سوچتے ہیں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب ہمارے بچے مر جاتے ہیں تو ہم جاگ جاتے ہیں اور 2-3 ہفتے اس پہ ڈیبیٹ کر کے اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں. جب تک ہم پرو ایکٹیولی نہیں سوچتے، جب تک ہم سیاست سے بالاتر ہو کے اس قوم کے لیے نہیں سوچیں گے، تب تک اس طرح ہوگا، یہ واقعات اس طرح ہوتے رہیں گے. دیکھیں اس کمیٹی بھی جو ہم نے رپورٹ بنائی اس میں ایک یہ پروویژن بھی ہم نے ڈالا تھا کہ ٹیکنیکل کمیٹی بننی چاہیے، وہ سارے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں اس کے ان کے ٹیکنیکلی انوائرمنٹ کو دیکھ کے وہ ٹیکنیکل رپورٹ وہ مرتب کرے گی اور پیش کرے گی اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کو. اگر سیٹسفیکٹری ان کے حالات نہیں ہوں گے تو ان ہاسپٹلز کے خلاف پھر ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک، یہ رپورٹ ہم نے کل بھی اپنے پروگرام کا اس کا حصہ بنایا تھا.
اور آج وہ نعیم اشرف بٹ صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. وہ آپ یہ میں عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ ہم نے کل بھی اس رپورٹ کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا تھا, اور آج نعیم اشرف بٹ صاحب نے باقاعدہ وہ آپ سے انہوں نے بات کی, اور پھر ہم نے آپ کو آج زحمت دی, تو ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, میں ضرور مینشن کرنا چاہتا تھا.